الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناراهم لا يضرهم من خالفهم وقال في حديث آخر لا يضرهم من خذلهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال وفي حديث آخر حتى يأتي أمر الله أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ کیا بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جواشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ ہاں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں۔ محترم حضرات، آپ حضرات سے اس شہر میں یہ تیسری ملاقات ہے۔
جس میں یہ دو ملاقاتیں اس شہر کے بہت بڑے عالم ہیں جن کا غم ابھی تازہ ہے، جن کی یاد ابھی زندہ ہے، اور جن کی یاد میں آج یہ اجلاس ہو بھی رہا ہے۔ حضرت مولانا محفوظ الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی یاد میں یہ دوسری آپ سے ملاقات ہے، وہی اس ملاقات کا سبب ہے۔ بیچ میں بہت سی رکاوٹیں آئی، میری اپنی طبیعت کی خرابی، حالات کی ناسازی نے کئی بار یہ چاہا میں آپ سے اس ذمہ دارانہ اجلاس سے معذرت چاہتا، مگر پھر آپ کی طرف دیکھا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا تو میں یہ سوچ کر چلا آیا اگر میں نہ پہنچا تو نہ جانے آپ کے ذہن میں کتنی بدگمانیاں پیدا ہوں گی، ہزاروں دل ٹوٹ جائیں گے، بہت سارے نوجوان جو امید لیے بیٹھے ہیں وہ غم سے نڈھال ہو جائیں گے۔ جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، آواز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ میں ہمت کر کے آپ کے بیچ آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قوت اور طاقت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی جرأت، ہمت اور توفیق بھی نصیب فرمائے۔ ایک طرف تو آپ کے اور میرے وہ حالات ہیں جو مجھ سے پہلے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب نے اور اس سے پہلے علماء کرام نے بیان فرمائے، جو اصلاح معاشرہ اور دینی اصلاح کے نام پر بار بار آپ کو جوڑا جاتا ہے۔ یہ حال آپ ہی کی بستی کا نہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا کا یہی حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جگانے والے تھے وہ خود خراٹے کی نیند لے کر سو رہے ہیں، جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فوجی بن کر آئے تھے وہ آج دوسروں کی غلامی پر راضی ہو گئے، جنہوں نے کل دنیا کو 3 طلاق دی تھی وہ آج دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا۔ ایک زخم ہو تو اس کے لیے مرہم بتایا جائے، ایک پھٹن ہو تو اس کو سیا جائے۔ مسلمانوں، کون کون سی کمزوری ہے جو میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، کیسے دور کیا جائے، کس طرح دور کیا جائے؟ ایک طرف ہمارے اندرون کا حال یہ ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا، صفے کج دل پریشان سجدے بیزار کہ جذبے اندرون باقی نہیں ہے، ہم آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، روحانیت تباہ ہو چکی ہے، اندر کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ حال وہی ہے جو آج آپ نے اخبارات کے پنوں پر دیکھا ہے، حال وہی ہے جو آپ نے کل میڈیا پر سنا ہے، حال یہ ہے آج ایک مسلمان کے خون کی کوئی قیمت دنیا کی کسی عدالت میں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج خون مسلمان کا پانی کے قطروں سے زیادہ سستا ہے۔ پانی کی ایک بوتل کی کم سے کم جو کھوکے پر رکھی ہے اس کی 12 روپے قیمت ہے، لیکن روئے زمین پر مسلمان کے نہ بچے کے خون کی قیمت، نہ اس کی ماں کی خون کی قیمت، نہ اس کی بیٹیوں کی خون کی قیمت۔ یہ کوئی نیا اور آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ تو ہندوستان کی گلی میں ایک واقعہ ہے جو کل پرسوں دادری میں پیش آیا ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو روزانہ ہماری نظروں کے سامنے پیش آ رہے ہیں جس میں کوئی قیمت مسلمان کے خون کی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم گروہوں میں اور جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہی گفتگو میں نے آپ سے پہلے کی تھی اور آج پھر یہی اس کی شروعات کر رہا ہوں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی پوچھو کہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ وہ کون سا دن ہوگا جب آپ خود اپنے خون کی قیمت پہچانے؟ کاش ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کا وقت ہوتا، سمجھنے کا وقت ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مسلمان کے خون کی جو قیمت بتائی تھی اس قیمت کا ہمیں احساس ہوتا۔ کوئی احساس ہے،
کوئی احساس نہیں ہے، کسی طرح کا احساس نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا ہے. افسوس اس کا نہیں ہے کہ کارواں رک گیا، تو کارواں رک گیا، سامان چھین لیا، ڈاکو لوٹ کر لے گئے، بچوں کو چھین لیا گیا، بیٹیاں اغوا کر لی گئی، ماؤں کی آنکھوں لوٹ لی گئی، دوپٹے تار تار کر دیے گئے، نوجوانوں کے گلے کاٹ دیے گئے، زندہ لاشوں کے کلیجے چبا دیے گئے. احساس اس کا نہیں ہے کہ سب کچھ ہو گیا، احساس یہ ہے کہ اس کارواں کے دل سے لٹنے کا احساس ختم ہو گیا. ہم لوٹے ہیں اس کا احساس ختم، ہم پٹے ہیں اس کا احساس ختم، ہمارے ساتھ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اس کا احساس ختم. بنائی ان کی کہ جن کے سامنے دنیا ہی دنیا ہے. ہائے میرے دوستوں اور عزیزوں اور ساتھیوں، مجھے علماء سے الگ کوئی بات نہیں کہنا، مجھے وہی کہنا ہے جو انہوں نے کہا ہے. جہاں سے گفتگو مولانا احمد اللہ صاحب نے ختم کی، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں. اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ، تمام کے تمام نبی آپس میں بھائی ہیں، اور دینہم واحد، تمام کا دین ایک ہے. کوئی نبی کسی دوسرے کی مخالفت کرنے نہیں آیا، کوئی نبی کسی دوسرے کی برائی کرنے نہیں آیا. تمام انبیاء کی حیثیت آپس میں بھائی بھائی کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی برائی کرتے نظر نہیں آئیں گے. حضرت ہارون نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مورچہ نہیں بنایا. یہ دنیا کی گندی اور رنگی اور جاہلیت جو بھائی کو بھائی سے لڑاتی ہے. انبیاء کرام سب کے سب بھائی ہیں. محمد رسول اللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک ہر نبی نے ایک کی دعوت دی ہے. لہذا نبی کے سچے وارث وہی علماء کرام ہیں جو علماء کرام آپس میں حسد نہ رکھتے ہو، غیر نہ رکھتے ہو، دشمنی نہ رکھتے ہو، سب کی منزل ایک ہو، سب کا مقصد ایک ہو، سب کا ٹارگیٹ ایک ہو، سب کی چاہت ایک ہو. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام انہیں کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات کی، انہیں کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے راتوں کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات کی. جہاں میں نے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا. مانا یہ تو کہہ رہے تھے کہ قرآن کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قانون نامہ دے دیا، ہمیں ہدایت نامہ دے دیا. اس کے بعد ہم کسی قانون کی پیروی ہرگز نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے پیروی کی تو چاہے وہ پیروی کسی بھی شکل میں ہو، وہ پیروی جاہلیت کی ابتدا کہلائے گی، وہ ابو جہل کی امامت کہلائے گی، وہ ابو لہب کی ابتدا کہلائے گی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد لائن کھینچ دی گئی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا سگا چچا ہے، حقیقی چچا ہے، نام ابو طالب ہے، جو اپنے بیٹوں کو بھی بھوک سے ایڑیاں رکھتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، لیکن اپنے بھتیجے کی آنکھ میں آنسو اس نے کبھی دیکھنا گوارا نہیں کیا. جس نے اپنے بھتیجے کو کبھی روتا ہوا برداشت نہیں کیا، جس نے خون کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر اور اپنے کنبے اور قبیلے کی بنیاد پر، اپنی برادری اور اپنی ہاشمیت کی بنیاد پر محمد رسول اللہ کا ساتھ دیا. اتنا ساتھ دیا کہ جب تک وہ زندہ رہا قریش کو آپ سے ٹکرانے کی ہمت نہ ہوئی. اتنا ساتھ دیا کہ جب قریش نے یہ کہا کہ ہم محمد رسول اللہ
کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کوئی انہیں پانی نہ دے، کوئی انہیں روٹی نہ دے، کوئی رشتے ناطے نہ کرے، کوئی انہیں کھانا نہ دے، کوئی ان سے لین دین نہ کرے۔ اس چچا نے اپنے بھتیجے سے یہ کہہ دیا تھا، میرے بھتیجے کبھی تیری آنکھ میں یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تیرا باپ زندہ نہیں ہے، تجھے کبھی احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تیرے باپ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو مجھے میرے بیٹے علی سے زیادہ عزیز ہے، تو مجھے اپنے بیٹے طالب سے زیادہ عزیز ہے، تو مجھے اپنے بیٹے عقیل سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر تیرے لیے مجھے تلوار چلانے کی ضرورت پیش آئی تو تلوار میدان میں چمکے گی، اگر تیرے لیے مجھے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے تو میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھوں گا، اگر تیرے لیے مجھے قوم سے لڑائی لڑنا پڑی تو میں لڑوں گا۔ اے میرے بھتیجے، یہ میری گھاٹی ہے جس کا نام شیب ابی طالب ہے، چل کر اس میں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون میرے بھتیجے کو مجھ سے جدا کر کے دیکھتا ہے۔ مگر آپ اے مسلمانوں، اتنا محبت کرنے والا چچا جس کی نظیر تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے، وہ محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لایا، اس نے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نہ جانا، اس نے محمد رسول اللہ کی شریعت کو شریعت نہ مانا، قوم کی بنیاد پر تو بھتیجے کا ساتھ دیتا رہا، بھتیجا ہونے کی بنیاد پر تو بھتیجے کا ساتھ دیتا رہا، نسل و رنگ کی بنیاد پر تو بھتیجے کا ساتھ دیتا رہا، اپنے بھائی کی اولاد ہونے کی بنیاد پر تو بھتیجے کا ساتھ دیتا رہا۔ اگر اس بنیاد پر ساتھ نہیں دیا کہ میرا بھتیجا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہے، اب ہارے ہرا سے جو نکل کر آیا ہے تو ختم نبوت کا تاج سر پہ باندھ کر آیا ہے، اب جو اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیات لے کر آیا ہے تو خاتم النبیین بن کر آیا ہے، اس حیثیت میں اپنے بھتیجے کا کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگایا، نہ زبان سے اعلان کیا نہ دل سے اقرار کیا، تو اسی سگے چچا کو، اس محبت کرنے والے چچا کو تو عالم کے تاجدار محمد رسول اللہ نے شب معراج جہنم کے انگاروں کے بیچ آپ کی جوتیاں پہنے ہوئے اس طرح دیکھا کہ چچا کی کھوپڑی کھور نہیں ہے مثل گرم ہانڈی کے پانی کی۔ ہو گیا فیصلہ، بن گئے رشتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے اور ناطے علاقائیت کی بنیاد پر نہیں بنائے۔ سن لو آج مسلمانوں اچھی طرح، علامہ اقبال کہتے ہیں چومی گوید مسلمانم بدرزم کہ میدانم مشکلات لا الہ۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لڑ جاتا ہوں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لڑ جاتا ہوں، کہ میدانم کہ میں جانتا ہوں مشکلات لا الہ، کہ لا الہ کی مشکلیں کتنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کی شروعات الا اللہ سے نہیں کی ہے، بلکہ لا الہ سے شروع ہوتا ہے یہ کلمہ جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ زندہ نہ مردہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کتنا بڑا ہی طاقتور بادشاہ کیوں نہ ہو، ساری دنیا پر اس کا راج کیوں نہ چل رہا ہو، اس کی کمندیں آسمان پر کیوں نہ ہو، سمندر میں اس کے بیڑے پڑے ہوئے کیوں نہ ہو، ساری دنیا اس کی ٹھوکروں میں ہو اور پوری دنیا اس کے سامنے جھک رہی ہو، لیکن ایک مسلمان وہ ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی چوکھٹ پہ اپنا سر نہیں رکھ سکتا، یہ سر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ سر شانوں سے کٹ سکتا ہے، یہ سر ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے۔ یہ شعر جو اس بینر پر لکھا ہوا ہے، جو علامہ اقبال نے فرمایا اور لکھا ہے، جو آج کے پوسٹر کی زینت ہے، جو آج کا پیغام ہے، آج کے جلسے کا عنوان ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پر۔ کیا تھا وہ ابراہیم کا ایمان اور کیا حال ہے ہمارے ایمان؟ سوچو مسلمانوں،
جو ایمان ڈالر میں بک جائے وہ ایمان کیا ہے؟ جو ایمان ریال میں بک جائے وہ ایمان کیا ہے؟ جو ایمان چند چاندی کے کھنکتے ہوئے سکوں میں بک جائے وہ ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان جو ایک فاحشہ عورت کے حسن پہ بک جائے وہ ایمان کیا ہے؟ جو محض ایک تبلے کی چھاپ پہ بک جائے وہ ایمان کیا ہے؟ جو ایک عورت کی محض پازیب اور اس کے گھنگروں پہ بک جائے وہ ایمان کیا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ولی، کسی غوث، قطب، ابدال اور کسی عالم کے ایمان کو معیار قرار نہیں دیا، ایمان قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان معیار قرار پایا۔ آمنوا کما آمن الناس، ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا عمر بن خطاب ایمان لے کر آیا، ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا ایمان ابوبکر صدیق لے کر آیا، ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا ایمان علی مرتضیٰ لے کر آیا، ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا ایمان حضرت عثمان غنی لے کر آئے، ایمان ایسا لاؤ جیسے عشرہ مبشرہ ایمان لے کر آئے، ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا ایمان حضرت عثمان غنی کی موت کی خبر پر 1500 صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، ایسا ایمان لے کر آؤ۔ وہ کیسا ایمان تھا؟ ہاں وہ یہ ایمان تھا، اسے سیرت و قرآن و سنت و تاریخ اور ہسٹری میں پڑھو، اسی کو دوبارہ پھر سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اشوک کے زمانے کا سکہ لے کر اسے مارکیٹ میں جاؤ تو چلے گا؟ چل جائے گا؟ کیوں چل جانا چاہیے؟ اورنگزیب کے دور کی کہ کوئی سکہ لے کر جاؤ تو مارکیٹ میں چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ انگریزوں کے دور کے زمانے کا کوئی پیسہ لے کر جاؤ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو ایمان کیسا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں؟ ایسا ویسا ایمان نہیں چاہیے۔ من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اپنا دل صحیح سالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لے کر آئے گا وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چلے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ جس دل میں غیر اللہ کی محبت نہ ہو، جس دل میں غیر اللہ کا ڈر نہ ہو، جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو، جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی خشیت نہ ہو، وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ایمان چاہیے جیسا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لے کر آئے۔ اور وہ کیسا ایمان تھا؟ وہ ایسا ایمان نہ تھا جیسے آج کے مسلمانوں کا دنیا بھر میں زور شور ہے کہ ایسا ایمان کیا تھا؟ آؤ، شاعر صاحب نے اپنے شاعرانہ کلام میں آپ کو سب کچھ کہہ دیا، مجھے 1.5 گھنٹہ تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سمجھنے والے کان ہو، سمجھنے والا دل ہو تو ایک بات کافی ہے۔ وہ لشکر تھا 313 کا، جس کے مد مقابل یہودی کھڑے نہیں تھے، جن کے مد مقابل عیسائی نہیں تھے، جن کے مقابلے پر دوسری قومیں نہیں تھی، بلکہ بھائی کے مقابلے پر بھائی کھڑا تھا، اور باپ کے مقابلے پر بیٹا کھڑا ہوا تھا، اور خسر کے مقابلے پر داماد کھڑا ہوا تھا، اور ماموں کے مقابلے پر ماموں کھڑا ہوا تھا، چچا کے مقابلے پر بھتیجا کھڑا ہوا تھا۔ یہ نسل کے اعتبار سے بھی ایک تھے اور وطن کے اعتبار سے بھی ایک تھے، مگر کلمہ دونوں کا جدا تھا۔ ایک طرف ذرا میدان بدر کا منظر دیکھو، سامنے مد مقابل کون ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کئی مقام پر سنا چکا ہوں اور آج پھر اس مئو کی سرزمین پر آج پھر سے سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جب تک یہ ایمان میرے اور آپ کے درمیان قائم نہیں ہوگا، چاہے اس ہندوستان میں مسلمان کہا جاتا رہوں، ووٹر لسٹ میں میرا نام مسلمان لکھا جاتا رہے، مجھے دنیا مسلمان کہتی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق
کوثر سے اگر مجھے مسلمان ہونے کی ضمانت مل گئی تو میں مسلمان کہلاؤں گا. ورنہ ایمان کا دعویٰ عبداللہ بن ابی بھی کر رہا تھا, مدینے کے 1/3 منافق بھی کر رہے تھے, مسجد ضرار بنانے والا ٹولا بھی کر رہا تھا. ایمان کی دعوے داری تو مکہ میں بہت سارے لوگ تھے جو ملت ابراہیمی پر کر رہے تھے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر کو یوم الفرقان کہا ہے, اسے حق و باطل کی پہچان بتائی ہے. یہ تلوار حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہیں عقاب کی طرح کسی اور کو نہیں, اپنے پرانے دشمن کو نہیں, اپنے کسی مکے کے دشمن کو تلاش نہیں کر رہی تھی. ملک کی نگاہ آج اپنے خاندان پر تھی, آج اپنے کنبے اور قبیلے پر تھی, آج اپنے رشتے داروں پر تھی. انہیں اپنا ماموں نظر آیا. عمر بن خطاب نے اسے للکار کر یہ کہا, کیا تو نے ابھی کے خاندان خطاب کے بیٹے کو نہیں دیکھا کہ وہ محمد رسول اللہ کا جانثار بن چکا ہے, ان کا دیوانہ اور غلام بن چکا ہے. تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ تم محمد رسول اللہ کے مقابلے پر آئے جن قدموں سے آیا ہے؟ دوبارہ کسی جنگ میں یہ قدم نہیں آئیں گے, تاریخ یاد رکھے گی. پر اس کو لکھ لو, میدان بدر کی تاریخ رقم کر لے. عمر بن خطاب نے اپنے ماموں کے خون سے اپنی تلوار کو رنگین کر کے اور اس کا سر محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال کر یہ اعلان کیا ہے کہ سارے رشتے ناطے سارے تعلقات محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ختم. بدر کا منظر تو دیکھو, جو 70 کٹے نظر آ رہے ہیں وہ کون تھے, اور جو 70 گرفتار ہوئے ہیں وہ کون تھے؟ بھائی کے مقابلے پر بھائی. اللہ اکبر. ہم نے جب سیرت پڑھی تو کلیجہ ہل گیا. فرمایا, سیرت نگاروں نے لکھا, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر ان کے پاس آ گئے. یہ چھوڑ کر نہیں پیچھے ہٹے کہ میرے پہچان, میں ان کی باہوں میں کھیلا ہوں, میں نے ان کے کانے پر سواری کی ہے, میں ان کے جگر کا ٹکڑا اور میں ان کے لہو کا ٹکڑا ہوں. نہیں, سارے رشتے, سارے ناطے اور سارے تعلقات اس کلمے کی بنیاد پر توڑ دیے تھے اور ختم کر دیے تھے. ایک کو رہنما مانا تھا تو ساری رہنمائیوں پہ قلم پھیر دیا تھا, ایک کو مقتدا مانا تھا تو سارے مقتداؤں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا, ایک نے محبت کا دعویٰ کیا تھا تو ساری محبتوں کو قربان کر دیا تھا, ایک کو معصوم سنایا تھا تو سارے معصوموں کے دلوں پر چھری پھیرنے کو وہ اپنا فریضہ جانتے تھے. لہذا عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر قلم کر کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں نشانہ کر کے یہ کہا, یہ گھر کا سنگرانا ہے, یہ اپنا سب تحفہ ہے. اے سرکار دو جہاں, اسے قبول فرما دیجیے اور اسے تاریخ کا حصہ بنا دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے رضامندی کا پیمانہ لکھوا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ مصعب بن عمیر کے بھائی کو ایک انصاری صحابی گرفتار کرنے لگے تو مصعب بن عمیر دوڑتے ہوئے گھوڑے پر آئے اور آ کر یہ کہا, انصاری ذرا اسے کس کے باندھ لینا, اس کی مشقوں کو زور سے باندھنا, اس کی ماں بہت مالدار ہے, یہ بہت مالدار باپ کا بیٹا ہے, فدیے میں بہت کچھ تجھے ملے گا. تو اس کے بھائی نے کہا, او میرے بھائی, تجھے کیا ہوا؟ جس کوٹ میں تو رہا ہے اسی کوٹ میں میں رہا ہوں. آج تو مسلمان ہو کر بھائی سے غداری کر رہا ہے, تو بھائی سے سزا کر رہا ہے, اور یہ کہتا ہے, انصاری مدینے کے صحابی سے یہ کہتا ہے کہ مجھے زور سے باندھ, اور یہ بتاتا ہے کہ میں مالدار کا بیٹا ہوں. مصعب بن عمیر نے کہا, یہ تیری قسمت اچھی ہے, تیری زندگی کے دن ابھی باقی ہیں, اور اب کے دو جہاں کی قسم اس ذات کی جس نے محمد رسول اللہ کے سر پر ختم نبوت کا تاج باندھا ہے, انصاری تیرے پالے پڑا ہے. اگر خدا دو جہاں کی قسم, اگر تو میرے سامنے آیا ہوتا تو میں مال وصول نہیں کرتا, بلکہ تیرے جسم کے چیر سے دو ٹکڑے کر کے ایک محمد رسول اللہ کو پیش کرتا اور ایک سے صدیق اکبر کو ہدیے میں روانہ کرتا. اس عمل کے بعد
ایسے ہی نہیں ٹٹولو اپنے آپ کو میں اور آپ. کہاں ہے عشق؟ کہاں ہے ہماری توحید؟ اور کہاں ہے ہمارا عشق؟ اور کہاں ہے ہماری محبت؟ دعوے سے کوئی مجنون نہیں ہوتا. مجنون بننے کے لیے دلیل لینا پڑتی. جب حدیبیہ کے مقام پر یہ خبر آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ میسج آیا کہ عثمان قتل کر دیا گیا رضی اللہ تعالی. سنو مسلمانوں، غور کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف خبر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خبر آئی ہے کہ عثمان مکے میں گئے تھے بات کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں. لیکن آنے میں جب دیر ہوئی افواہ اڑ گئی. حقیقت میں خبر نہیں آئی، صرف خبر آئی کہ عثمان قتل کر دیے گئے اور شہید کر دیے گئے. اسی خبر پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر، جس کے بعد میں صلح ہوئی ہے، پہلے بیعت ہوئی ہے، صلح بعد میں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا جن کی تعداد 14 یا 1500 ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ بن عمر گھوڑا تلاش کر کے لا. اس وقت محمد رسول اللہ نے اپنے 1400 صحابہ کو جمع کیا، اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ صحابہ کے رکھ کر کہا آج میرے ہاتھ پر بیعت کرو. یہ بیعت کائے کی بیعت تھی، یہ بیعت ہو رہی تھی موت کی بیعت. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 1400 صحابہ نے حدیبیہ کے مقام پر محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر کسی اور سلسلے کی بیعت نہ کی تھی، یہ موت پر بیعت کی تھی. اور محمد رسول اللہ نے یہ کہا تھا اگر یہ خبر سچی ہے اور اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے ہیں تو ہم میں سے کوئی مدینے واپس نہیں جائے گا. اے عمر، تمہیں حفصہ کا خیال نہیں آنا چاہیے اور مجھے فاطمہ کی محبت مدینے واپس لے جانے پہ مجبور نہ کرے. اے علی، تم واپس نہیں جاؤ گے، ہم میں سے 1400 میں کوئی مدینے واپس نہیں جائے گا. احرام کی حالت میں ہیں ہم، اسی احرام کی حالت میں اسی حرمت والے مہینے میں ہم عرض حرم میں داخل ہو جائیں گے اور عثمان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے، عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر رہیں گے. خالی تلواریں لے کر آئے ہیں، تلواروں سے اس وقت پکڑیں گے جب تک تلواریں ٹوٹ نہیں جائیں گی. تلوار ٹوٹ کے کھیر ہو جائے، ٹوٹ کے چکر چور ہو جائے، ایک ایک تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر خالی جسموں سے لڑیں گے جب تک قدم توڑتے رہیں گے، جب تک ہاتھ ہلتے رہیں گے، جب تک جسم حرکت کرتی رہے گی. ہم بھی عثمان کے ساتھ خون میں غلطہ ہو جائیں گے، اپنے خون میں نہا جائیں گے. اللہ اکبر! وہ سپہ سالار اعظم، وہ امام الانبیاء والمرسلین، وہ محمد رسول اللہ ایک مسلمان کے خون کی قیمت یہ بتاتے ہیں کہ جب تک ہم اس کے خون کا بدلہ نہ لے لیں، مکہ کی تمام طاقت سے اس کے ساتھ ہم خون پہ نہ رہا دیے جائیں، واپس نہیں لوٹیں گے. کہاں پر قتال ہوگا؟ شہر امن میں ہوگا. کس مہینے میں ہوگا؟ حرمت والے مہینے میں ہوگا. کن کمروں میں ہوگا؟ احترام کی حالت میں ہوگا، احرام کی حالت میں ہوگا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. جو اس کو مانے گا وہ مسلمان ہے. جو اس دین سے انحراف کر کے یہ کہے گا کہ مجھے یہ دین اچھا نہیں لگتا تو وہ کہیں اور چلا جائے اور بھارتوں میں جا کر کے اسلام سے دور چل جائے. لیکن یہ خبر جھوٹی تھی اور حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، واپس آ گئے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اللہ راضی ہو گیا کن سے؟ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے.
اور جب صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیعت ہماری موت پر بیعت تھی، یہ ہم نے موت پر بیعت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اس وقت صحابہ اس کے بعد پھر کفر کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رعب آیا. پہلے موت پر بیعت ہوئی، پھر رعب آیا اور صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے بعد جب واپس لوٹے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سورہ فتح نازل ہوئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے، اور یہ فتح مبین فتح مکہ کا اعلان تھا. مگر اس پوری سورت کو پڑھتے چلے جائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس فتح سے پہلے ایک اور فتح ہمیں ابھی آپ کو دینی ہے، اور وہ فتح تھی خیبر کی فتح. اس لیے کہ سارے یہودی اکٹھے ہو کر خیبر میں جمع ہو گئے تھے، اور سازشوں کی ڈور خیبر سے چل رہی تھی. خیبر کے یہودی مکے والوں کو چڑھا رہے تھے، نجران کے عیسائیوں کو اکسا رہے تھے، ابو عامر راہب کے ذریعے سے منافقین کو پیغام پہنچاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے کہا گیا مدینے پہنچتے ہی ان 1400 صحابہ کو لے کر اس وقت خیبر کی سرزمین کی طرف نکل جائیے. ہاں وہی خیبر جو یہودیوں کا بہت مضبوط قلعہ تھا، جس پر انہیں ناز تھا، جس سے وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ کے گھوڑے کبھی ہمارے دلوں کو فتح نہیں کر سکتے. محمد رسول اللہ نے اگر شکست دی ہے تو اہل مکہ کو شکست دی ہے، جن کے اترانے کا عالم یہ تھا کہ جب مصر میں محمد رسول اللہ فتح کا جشن منا کر آئے ہیں تو ان کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مکے کی کچھ چھوکروں سے تمہارا مقابلہ ہو گیا ہوگا، جس دن ہم سے مقابلہ ہوگا تو ہم چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا یہ محمد رسول اللہ اور ان کی جماعت اور ان کا لشکر ہے، یہ جدھر کو نکل جائے گا ادھر فتح کا پرچم گاڑتا ہی چلا جائے گا. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ 1450 برس پہلے کہہ چکا ہے کہ ہمارا لشکر غالب ہے، غالب تھا اور غالب ہو کر رہے گا. جملے اس لیے بولا گیا. اس وقت کچھ منافقین نے سوچا کہ ہم بھی ذرا خیبر کی فتح میں شریک ہو جائیں. اللہ نے منع کیا کہ جب عمرے پہ آپ کی دعوت دی جا رہی تھی تو نہیں جا رہے تھے. تمہارے دل میں یہ خیال تھا کہ عمرے پہ جائیں گے، مار دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، لوٹ کے واپس ہی آئیں گے. اور جب وہاں سے یہ صلح کر کے واپس لوٹ آئے، سن 6 ہجری میں صلح ہوئی، 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا. گویا کہ ہجرت کے 6 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دیوانوں، ان کے سپوتوں، ان کے جیاروں، ان کے لشکر کو ایک طاقت اور قوت بنا دیا کہ اہل مکہ آج محمد رسول اللہ سے صلح کرنے پر مجبور ہوئے. اب تک تو سمجھتے تھے چند دیوانوں کا اور چند احمقوں، چند بیوقوفوں کا ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے جو کھڑی ہو گئی ہے. اگر آج مان لیا گیا کہ جماعت نہیں، یہ حکومت ہے، یہ سلطنت ہے، اس کو ایک طاقت اور ایک قوت کا نام ہے جس سے صلح کرنا لازمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ خیبر کی فتح میں وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے موت پر بیعت کی ہے. یہودیوں کا مال غنیمت اور یہودیوں کے باغات اور یہودیوں کے کھیت اور کھلیان اور یہودیوں سے آیا ہوا مال فیض صرف ان کو دیا جائے گا جو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پا کر اپنے جسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کر رہے تھے، جو سودا کیے ہوئے جسم کی وفاداری نبھا رہے تھے. جو حضرت مولانا نے آیت پڑھی تھی اس کا مفہوم اور مطلب سمجھ لو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے مومن کا جان بھی اور ان کا مال بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے، جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی حکومت نہیں چاہیے. اگر آتی ہے حکومت گڑ گڑا کر، اگر آتی ہے باندھی بن کر، اگر آتی ہے لاڈلی اور غلام بن کر تو اسے ٹھکرائیں گے بھی نہیں، اس پر سواری بھی
کریں گے، اس پر حکمرانی بھی کریں گے، ابوبکر صدیق کی طرح، عمر ابن خطاب کی طرح، علی مرتضیٰ کی طرح، عثمان غنی کی طرح، عمر ابن عبدالعزیز کی طرح، اورنگزیب عالمگیر کی طرح، شیر شاہ سوری کی طرح حکمرانی بھی کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اسے ٹھکرائیں گے بھی نہیں، مگر اس کے لالچ میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ جان اور مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریدی ہے جنت کے بدلے، دنیا کا وعدہ نہیں کیا، جنت۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ ساری دنیا اچھی طرح سمجھ لے، جو کتاب مسلمانوں کے پاس ہے، جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان کا نبی جن کی شخصیت کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے، ان کی سیرت میں موجود ہے، ان کی احادیث میں موجود ہے کہ جب دنیا امن کی زبان نہیں سمجھے گی، جب دنیا صلح کا پیغام نہیں سمجھے گی، اور جب دنیا صلح کے پھولوں کو مسل ڈالے گی، اور جب صلح کی زبان سننے سے قاصر رہے گی، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے دیوانوں نے میدان جنگ میں زیادہ شجاعت کی ہے، انہوں نے شہادت کی جام پیے بھی ہیں، اور دشمنوں کو خاک و خون میں چھڑپایا بھی ہے، قیدی بنایا بھی ہے، اور قیدیوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑا بھی ہے، اور ایکسچینج میں بدلے میں قیدیوں کو دوسرے قیدیوں سے چھڑایا بھی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ جو اس دین کو بدلنا چاہے گا اس کا چہرہ بدل دیا جائے گا، جو اس دین کو چھپانا چاہے گا اسے چھپانے نہیں دیا جائے گا۔ لاکھ تصور کی زبان میں وہ تصور جو بگڑی ہوئی تصور کی شکل ہے اسے کوئی بدلنے کے لیے آئے گا تو دنیا کے ہر خطے سے ہر دور میں وہ متصوفین اٹھیں گے جو میدان جنگوں کا رخ کرتے رہے ہیں، جن کے ہم نام لیوا ہیں۔ اسی سرزمین سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام لیا جاتا رہے گا، شاہ عبد العزیز کا نام لیا جاتا رہے گا، آپ کے قریب میں ہوگا رائے بریلی، یہاں سے سید احمد شہید کا نام لیا جاتا رہے گا کہ جب وہ یہاں سے نکلا ہے تو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ جا کر اس نے شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ شہادت کا جام پیا ہے۔ اس نے تصور کی بگڑی ہوئی شکل کو اپنے خون سے شہید کر دیا ہے۔ لہذا جو دنیا کو یہ کہے گا کہ دین اسلام صرف پٹنے کی بات کرتا ہے، صرف مر جانے کی بات کرتا ہے، صرف لہو میں نہانے کی بات کرتا ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ امت کے دیوانے ہمیشہ قیامت تک رہیں گے۔ اسلام کے ماتھے پر آیا ہوا گرد و غبار اپنے خون سے دھوتے رہیں گے، اپنے لہو سے اسلام کی گلشن کو سینچتے رہیں گے، اپنے خون سے اسلام کے درخت اور اس کے پتوں کو ہریالی دیتے رہیں گے، چاہے وہ دور کل کا ہو یا آج کا دور ہو یا آنے والے آج سے 50 سال کا دور ہو۔ پھر آئی فتح مبین، پہلے خیبر فتح ہوا۔ اے میرے عزیزوں اور ساتھیوں، علامہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں۔ ہمیں لگتا ہے کبھی ڈر؟ ہم کہتے نہیں، ہم سب جب چاہو جسے چاہو اس کے سامنے سر جھکوا دو، بس ایک چھوٹا سا ٹکٹ دے دینا، جب چاہو جہاں چاہو جو چاہے کرا لو، ایمان کی ہمیں قیمت دے دو۔ ایمان مسلم کون ہے مسلم؟ یہ آج سمجھ کر اٹھو یہاں سے، دوبارہ سے پھر اپنی تاریخ کو دہراؤ۔ سورج تمہارا انتظار کر رہا، چاند آپ کا منتظر ہے۔ کبھی علامہ اقبال نے اشعار میں کہا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا؟ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچھ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا۔ تم ان صحابہ کی اولاد ہو، تم اس نبی کے ماننے والے ہو کہ جس کسرا نے میرے نبی محمد رسول اللہ کے خط کو پھاڑا تھا
تو محمد کے غلاموں نے اپنے نبی کے خط کے پھٹنے کی اس بے عزتی کو اپنے کلیجے پر محسوس کیا تھا، اور راتوں کی نیند حرام کر دی تھی، دن پر چین اور سکون انہوں نے اپنے اوپر غارت کر لیا تھا۔ عمر بن خطاب جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور صبح قیامت تک محبت کرتے رہیں گے، عمر ہم تیری سنتوں پر چلتے ہیں اور صبح قیامت تک چلتے رہیں گے، اس لیے کہ تو نبی کی آنکھ کا تارا تھا، اس لیے کہ تو ہی نبی کا راز دلارا تھا، اس لیے کہ تو نے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی کسریٰ کو انکار کر یہ کہا تھا وہ دن آنے والا ہے جس دن میں ان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر رہوں گا جن ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے خط کو غرور کے ساتھ پھاڑا ہے، میں اس تاج کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رہوں گا جو کسریٰ کے سر پہ سجایا جاتا ہے، میں اس محل کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا جس میں کسریٰ عقل کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ بلاسل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سپر پاور طاقت کی طرف لشکر روانہ کر دیا، سعد بن وقاص کو روانہ کیا اور کہا گھوڑوں کی چاپوں سے چنگاریاں اڑا دینا، اس لیے کہ وہ چنگاری زمین پر اڑے گی اور اس چنگاری کی چمک عرش معلیٰ تک پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ان گھوڑے کے چاپوں کی مسئلے اس طرح کھائے گا، اور عادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فاصطفن به جمعا۔ کون کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے غلام گھوڑوں سے محبت چھوڑ دیں گے؟ محمد رسول اللہ کے غلاموں نے محمد رسول اللہ سے محبت کی ہے تو ان کے نام سے محبت کی ہے، ان کے غلاموں سے محبت کی ہے، لہذا آج ان کے بیٹوں کے نام، اگر آج ان کے بیٹوں کے نام زید رکھے ہوئے ہیں تو اس لیے زید ہے کہ محمد کے ایک غلام کا نام زید تھا، اگر آج محمد کے دیوانوں کے نام اسامہ رکھے ہوئے ہیں تو اس لیے اسامہ رکھے ہوئے ہیں کہ محمد کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے کا نام اسامہ بن زید تھا، اگر میں نے اپنے بیٹے کا نام اسامہ رکھا ہے تو اس لیے رکھا ہے کہ اسامہ نام ہے اس شخصیت کا جو محمد رسول اللہ کی گود میں کھیلا ہے، اگر کسی نے اپنے بیٹے کا نام زبیر رکھا ہے تو زبیر محمد رسول اللہ کا صحابی ہے، اگر کسی نے عبداللہ رکھا ہے تو عبداللہ محمد کا دیوانہ ہے، اگر کسی کے بیٹے کا نام علی ہے تو اس لیے ہے کہ علی محمد کا چہیتا ہے، اگر کسی کا نام عثمان ہے تو عثمان اس لیے ہے کہ عثمان نبی کا داماد ہے، اگر کسی کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے تو اس لیے ہے کہ ابو بکر محمد رسول اللہ کا چاہنے والا صدیق و دوست ہے، لہذا ہم محمد رسول اللہ کی ہر قسم سے محبت کرتے ہیں۔ جب میرا نبی کل گھوڑے پر بیٹھا ہے اور احد میں نکلا ہے اور بدر میں گیا ہے اور 27 مرتبہ نکلا ہے تو دنیا والوں سنو، اگر تمہارے یہاں گھوڑے پڑتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے غلام بھی والعادیات ضبحا کو پڑھتے ہوئے قیامت تک گھوڑے پالیں گے بھی، ان پر سوار ہو کر سیریا اور شام میں نکلیں گے، اس لیے کہ ہمارا رہبر و رہنما لینڈ مارکس نہیں ہے۔ اب آج تو چونکہ علم نہیں ہے اس لیے مشکل یہ ہے کہ سمجھائیں کسے، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی جانا، ہمارے دوست کی زبان ترکی ہے اور ہم ترکی جانتے ہیں، لینن و مارکس اور میکس ویبر کو ہم نہیں جانتے، مگر جو جانتے ہیں وہ تو کم سے کم اپنے قوم کو بتایا کرو یہ کون تھے، ہمیں تو آپ سمجھتے ہو یہ تو جانتے ہی نہیں، کون تھے یہ، کیوں نہیں بتاتے اس امت کو؟ نہیں بتا پائیں گے، بتائیں گے وہی جنہوں نے محمد رسول اللہ کے نوک و پلک کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے کی حفاظت کی ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو، 3 دن سے جو کچھ آپ سن رہے ہو، دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہمارے کان نہیں ہیں، یہ ہماری آنکھیں نہیں ہیں، یہ ہمارا دل نہیں ہے، یا ہم جانوروں سے زیادہ غیر گزرے ہیں۔ ارے ایک چیز اگر ایک مرغی کا بچہ لینے کے لیے آتی ہے تو اپنے بچے کی حفاظت کے لیے وہ مرغی اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتی ہے،
اور اپنے بچے کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیتی ہے. ایک مرغی چیل سے لڑ جاتی ہے, بلی سے بھیڑ جاتی ہے, سانپ سے مقابلہ کر لیتی ہے. ایک بندر اپنے بچے پہ حملہ آور کوئی ہو تو اس کو بھولتا نہیں ہے. ایک ناگن اپنے شوہر کے قاتل کی تصویر اپنی آنکھوں میں بسا کے رکھتی ہے اور کبھی نہیں بھولتی. ایک کتا اپنے حملہ آور کو نہیں بھولتا. تو دنیا کے کمینوں, تم نے مسلمانوں کو یہ سمجھا کہ ہم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. رب پہ دو جہاں کی قسم, ہم جانوروں سے گئے گزرے نہیں. ہم انسان ہیں, ہمارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے, ہماری آنکھ رونے والی آنکھ ہے, ہمارا دماغ سب سے زیادہ رحم دل ہے. ہمیں ایک ایک ماں کا زخم یاد ہے, ہمیں ایک ایک بہن کا زخم یاد ہے. ہمیں ڈاکٹر عافیہ سے لے کر فاطمہ بہن اور نور بہن کی ایک ایک چیز یاد ہے. ہمیں صدام حسین سے لے کر تختہ دار پر رکھے ہوئے اپنے ایک ایک شہید کی لاش یاد ہے. نہ ہم دل خباب کی لاش بھولے ہیں, نہ آج ہم لاش بھولے ہیں. یہ الگ بات ہے, یہ الگ بات ہے. بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے جانبے آسمان دے, کیسے بھول جائیں گے. کیا کہا تھا 1400 برس پہلے آپ کے نبی نے, الکفر ملت واحد. گورا ہو, کالا ہو, سفید ہو, پیلا ہو, ایک کو مانتا ہو, 1 کروڑ کو مانتا ہو, سب ایک ہیں. سب ایک ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے. آپ نے کہا نہیں امریکہ الگ ہے, روس الگ ہے. کہا کہ نہیں کہا؟ نہیں امریکہ سے روس کی تو لڑائی ہے. یہ ڈرامہ تھا پچھلی صدی میں, جو آپ کا خون پینے کے لیے سرخریش کو تیار کیا گیا تھا. یہی بات کیا تھا میں نے پچھلی محفل میں کہ پچھلی 20ویں صدی میں وہ 5 قیامتیں تھی جو آپ پر توڑی گئی. یونائٹڈ نیشن کو بنانے والے یہودی اور دنیا میں 2 نظام چلانے والے بھی یہودی, مارکس بھی یہودی, لینن بھی یہودی, جنہوں نے کمیونزم نظام چلایا. کمیونزم سمجھتے ہو؟ نہیں. روس جانتے ہو؟ چین سمجھتے ہو؟ چین کو تو جانتے ہو؟ نہیں, ہم تو آج کل بس صرف موبائل کو جانتے ہیں. کون سی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے فلم ریلیز ہونے والی ہے, نہیں, سلمان خان کی کو جانتے ہیں. جس قوم کے نوجوانوں کو یہ حال ہو تو پھر اس قوم کے بوڑھوں کو وہی حال ہوگا جو راضی نہیں. جس کی ہیبت کے صنم سہنے ہوئے رہتے تھے, منہ کے بل گر کے ہو اللہ آپ کہتے تھے. کیوں نہیں جانا آپ نے لینن اور مارکس دونوں یہودی جو ایسا نظام زمین پہ جنہوں نے برپا کیا کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہیں ہے. یہ کائنات بن گاڈ کے ہے, بن خدا کے ہے, بن ایشور کے ہے, بن پرماتما کے ہے, بن لاڈ کے ہے, کوئی خدا نہیں. اور دوسرا تھا میکس ویبر جس نے امریکن نظام بنایا, کیپٹلزم. میکس ویبر یہ بھی یہودی. جس طرح کھیل کی دلچسپی میں بنائی جاتی ہے, پہلے تم کھیل لو بعد میں آپ کھیل لیں, ٹاس جیت لو, پہلے آپ کھیل لیں پھر ہم کھیل لیں. اسی طرح 20ویں صدی میں جب 20ویں صدی آ رہی تھی اور 20ویں صدی کا جب پہلا دوسرا اشرا 1917 میں روس کا انقلاب شروع ہوا اور اسی وقت خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا. 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع کی گئی جو 4 سال 1918 تک چلی. مقصد کوئی اور نہیں, مقصد ہم تھے, ہمارا پرچم تھا, ہمارا اتحاد تھا, ہماری زمینیں تھیں, ہمارے پیٹرول کے کنویں تھے, ہمارے سونے کے پہاڑ تھے, ہمارے سونے کی کانیں تھیں. مقصد ہم تھے کہ ہمیں ختم کرنے کے لیے ہماری خلافت کو ختم کر دیا جائے, ہماری خلافت کو توڑ
پورے کر دیے جائیں. آپ کو تاریخ میں معلوم نہیں, مجھے کسی نے بتایا کہ نہیں بتایا, یاد ہے کہ نہیں, لیکن پھر آپ کو بتاتا ہوں, ساری دنیا کے یہودی اکٹھی ہو کر ترکی خلیفہ عبد الحمید ثانی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کی خلافت جنگ لڑتے لڑتے بہت کمزور ہو گئی, غریب ہو گئی, مقروض ہو گئی, ہم آپ کا قرضہ ادا کیے دیتے ہیں. خلیفہ عبد الحمید ثانی نے جو قرآن و سنت کو جانتے تھے, اگر جس نے قرآن سمجھ کر پڑھا ہے وہ جان سکتا ہے کہ کوئی یہودی اپنے یہودی کے علاوہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. سارا جہاں اچھی طرح سن لے, یہودیوں کی تلمود میں لکھا ہوا ہے کہ ساری دنیا کے انسان یہودیوں کے علاوہ جینٹائل ہیں, جانوروں کی طرح ہیں. جس طرح گھوڑے کو جب چاہو تانگے میں جوڑ لو اور جب چاہو چلا کر پھینٹے پر باندھ دو, ساری دنیا کے انسان گائے بیل بکریوں کی طرح ہیں. جب چاہو سے ہل میں چلاؤ اور جب بوڑھے ہو جائے تو اٹھا کر کے ختم میں جبا کر کے آ جاؤ. ان کی فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ دنیا کا ہر انسان, اس کا دھرم کچھ بھی ہو یا نہ ہو, سب کے سب جینٹائل ہیں. انہیں اتنا دو جتنا ایک کسان اپنے بیل اور بکری کو دیتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے. کسی کے ہم لکھا ہے ان کی کہ غیر یہودی اگر کنویں میں ڈوب کے مر رہا ہو تو اسے کسی نے بچا لیا تو اسے بچانا گناہ ہے. ان کا لکھا ہے کہ خطرناک دوا کا استعمال اگر کرنا ہے تو کسی غیر یہودی پر کرو. قرآن 2/3 قرآن ان کے تذکرے سے اللہ نے یوں ہی نہیں بھر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شناخت اور قباحتوں کو یوں ہی بیان نہیں کر رہا. یقتلون النبیین بغیر الحق, انہوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے, نبیوں کا قتل کیا ہے. جو قوم نبیوں کو قتل کر ڈالے وہ قوم کسے زندہ چھوڑ سکتی ہے؟ جنہوں نے حضرت داؤد پر زنا کا الزام لگایا ہو, جنہوں نے حضرت سلیمان پر کفر کا الزام لگایا ہو, اس الزام کو قرآن نے دھویا ہے. آپ ذرا اس قوم کی بدبختی کا اندازہ لگائیے. سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ, تم سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے یہودی ہیں. یہی وہ قوم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی قاتلانہ حملہ کرتی ہے, کبھی آپ کو خندق میں گرانے کی کوشش کرتی ہے, کبھی ایک شخص کو قلعے کے دیوار پر بٹھا کر یہ کہتی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کو بہانے سے لے کر آئیں گے, تو چکی کا پاٹ ان کے اوپر گرا دینا. کبھی ایک عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو ان کو گوشت میں ملا کر کے زہر دے دینا, وہ اس سے قتل ہو جائیں گے. کبھی نبیس بن عاصم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ مل کر محمد رسول اللہ پہ جادو کرتا ہے, اور آپ کا جادو اتارنے کے لیے قرآن کی 2 آیتیں اترتی ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. وہ قوم اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یہ بتانا آج ضروری ہے تمہیں بھی اور دنیا کی ان قوموں کو جو آج ان کے اشاروں پر ہمارا خون پینے چلے گئے. اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ ہمیں قتل کرنے والوں کو کچھ نہیں ملے گا. کوچے قاتل کی طرف جانے سے مت روک مجھے, میرا مقصد ہی شہادت ہے. تجھے کیا معلوم؟ تمہیں نہیں معلوم ہمارا وہ لہو جو شہادت کی شکل میں ٹپک جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لہو کے بارے میں کہہ دیا ہے واللہ یظلم فی سبیل اللہ لا یظلم احد فی سبیل اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوئی زخمی نہیں ہوتا. واللہ اعلم بمن یظلم فی سبیل اللہ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس نے اس کے راستے میں زخم کھایا ہے, کون ہے جو اس کے راستے میں سر کٹا کے آیا ہے, وہ کون ہے جو اس کے راستے میں حضرت حنظلہ کی طرح شہید ہو کر آیا ہے. ارے کس کو پتا تھا کہ حنظلہ اپنی پہلی بیوی سے رات میں مل کر
غسل کرنے کی مہلت نہ پا کر آپ کی طرف دوڑ کر آیا ہے. کسے معلوم تھا کہ یہ نہا کر نہیں آیا ہے؟ یہ اللہ کو معلوم تھا میرے حضرا تم نے غسل نہیں دیا ہے، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، مگر میری جنت پاکیزہ ہے، اس میں ناپاک کوئی نہیں جائے گا، کوئی ناپاک نہیں جائے گا. اور اس کو حضرہ کو ڈالاؤ، جنت کی نہریں تسلیم سے حضرہ کو غسل دے دو، جنت کی نہریں کوثر سے حضرہ کو غسل دو، اور اس کو غسل دو. غسل دے کر حضرہ کی لاش کو دنیا میں لا کر کے رکھ دیا گیا، اور اسی دن سے ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ، فرشتوں کے ذریعے غسل دیے جانے والے. ہم تو بہت نفے میں جاتے ہیں جب ہماری آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے اور جب ہمارے جسم سے لہو کا قطرہ گرتا ہے. جہنم کی آگ بجھانے کے لیے مومن کے یہی دو آنسو کافی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم نہیں بجھ پائے گی کسی سے، لیکن آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو اللہ کی جہنم کو بجھائے گا. اور مومن کے جسم سے نکلنے والا وہ خون جو ایمان کی بنیاد پر بہایا گیا ہے، جو کلمہ طیبہ کی بلندی کے لیے بہایا گیا ہے، اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے کہہ دیا اس کا مقام نبیوں سے نیچا مقام ہے، اسے زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی ہے. ہزاروں سال کے بعد بھی اگر کسی شہید کی قبر کھودی گئی ہے تو وہ ایسا ہی نکلا ہے جیسے اسے آج بھی دفن کیا گیا ہو. تازہ خون نکلے گا، اور کل میدان قیامت میں جب وہ اٹھے گا تو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں واللون لون الدم والریح ریح المسک، اس کا خون بالکل ایسا ہی خون ہوگا جیسے ابھی اس کے خنجر مارا گیا ہو، اور اس کے خون سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. لیکن پھر بھی آپ کو یہ بتانا اور سمجھنا لازمی ہے، ساری دنیا کو ہمارا بتانا یہ ضروری ہے. ہم پورے ہوئے زمین پر دائی ہے کہ آج دنیا پر جو کرائی سے دایا ہوا ہے وہ کسی کا نہیں، وہ انہی کا ہے جنہوں نے آج سے 70-78 سال پہلے اقوام متحدہ بنائی. اس وقت ہمارا خون پینے کے لیے مارکس اور لینن نے نعرہ لگایا کہ ساری دنیا میں کمیونزم کا نظام لانا ہے، یعنی زمین پر نہ اللہ ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی بیت اللہ ہے، نہ کوئی کتاب اللہ ہے، کوئی دین نہیں، کوئی نہیں. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس روس نے اسلامی ریاستوں کو نگل لیا، ایک کے بعد ایک کھاتا چلا گیا. طاقت اور قوت کی بنیاد پر اس نے اسلامی ریاستوں کو ہڑپ کر لیا، اسلامی ریاستوں کو وہ ہڑپ کرتا چلا گیا. بات وہاں سے آگے پہنچ گئی. میں یاد کر رہا تھا کہ وہ تمام یہودی خلیفہ عبدالحمید ثانی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کا قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں. عبدالحمید ثانی نے کہا کہ یہودی تم ہمارے ہمدرد کیسے ہو؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، سرکار مدینہ کی حدیث تو یہ کہتی ہے. سر جھکا کر کہا کچھ نہیں، ہم بس آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. جذبہ ہمدردی. خلیفہ عبدالحمید ثانی نے کہا کہ تم جذبہ ہمدردی کر نہیں سکتے. تمہاری تلمود کیا کہتی ہے؟ تم نے منشا کے مطابق تورات کو بدلا ہے، انجیل کو اپنے خواہشات کے مطابق ڈھالا ہے. تم نے ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا. تم کیسے یہ کر سکتے ہو؟ بتاؤ کیا چاہیے گا اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں؟ تب انہوں نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ یروشلم میں یعنی بیت المقدس میں تھوڑی سی جگہ دے دیجیے گا، ہمارے کچھ قبیلے ہیں جو وہاں بسنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تھے مسلمانوں تمہارے حکمران جس پہ تم ناز کر سکتے ہو، جنہیں اپنا کہہ سکتے ہو، جنہوں نے غربت کے باوجود، جنہوں نے چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہونے کے باوجود اس یہودی ڈیلیگیشن کو جواب دے دیا تھا، جسے تاریخ نے آج بھی رقم کیا ہوا ہے، جسے تاریخ نے آج بھی اپنے سینے پہ لکھا ہوا ہے. عبدالحمید ثانی نے کرسی پر بیٹھ کر اپنی انگوٹھے سے اور اپنی پیر کی انگلی سے زمین کی مٹی کلیدی اور مٹی کلید کر یہ کہا اے ساری دنیا کی یہودیت سن لو، اگر تم ساری دنیا کی دولت لے آؤ،
ہیرے جواہرات لے آؤ، سونے کے کنگن اور چاندی کے پازے میں لے کر ہماری عورتوں پر بارش کی طرح برسا دو۔ رب تو جہاں کی قسم، جو سرزمین مقدس سرزمین ہے، جو برکت کی سرزمین ہے، جو میرے نبی کا جزیرہ ہے، جو توحید کا مرکز ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 گھر ہیں، ایک مسجد اقصی، دوسرا بیت اللہ الحرام اور تیسرا مسجد نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جزیرے کی تم ایک بستی کی بات کرتے ہو، تم چند جھونپڑیاں ڈالنے کی بات کرتے ہو۔ اگر ہمیں پاکے رکھنا پڑا تو ہم پاکوں سے رہیں گے، اگر ہماری بیٹیوں کو بھیک مانگنا پڑی تو ہمارا دین 3 دن کے فاقے کے بعد بھیک مانگنے کی اجازت دیتا ہے، وہ بھیک مانگنے نکل کھڑی ہوں گی۔ مگر خدا تو جہاں کی قسم، جب تک عبدالحمید ثانی زندہ ہے، جب تک عبدالحمید ثانی کی رگوں میں ایمان کی حرارت والا خون زندہ ہے، ہم اپنے جسم پر 70 پیمن لگا کر عمر ابن خطاب کی سنت کو زندہ کریں گے، مگر تمہارے ناپاک وجود سے بیت المقدس کی سرزمین کو ناپاک نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کل قیامت میں عمر ابن خطاب کو کیا جواب دیں گے؟ کل ہم قیامت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو کیا جواب دیں گے؟ کل ہم نور الدین جنگی کی بیوہ کو کیا جواب دیں گے؟ کل ہم امام الدین جنگی کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا؟ اے یہودیوں، جاؤ، ہم تم سے ایک کھیلا، ایک ٹکا، ایک دینار قرض نہیں لیں گے، اور جب تک ہم زندہ ہیں تب تک تمہیں بیت المقدس کی خوشبو بھی سننے نہیں دیں۔ ایک وہ تھے تمہارے حکمران اور ایک یہ ہیں جن کے ترانے آج ہماری زبانیں پڑھ رہی ہیں، جن کے قصیدے ہم گا رہے ہیں، جنہیں ہم یہود و نصارہ کے سامنے ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں، جنہوں نے ارض مقدس کا سودا کیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین پر ناپاک فوجوں کو لا کر اس سرزمین کو اب تک ناپاک بنایا ہوا ہے۔ وہ زمین کراہ رہی ہے، اس کی فضا رو رہی ہے، مسجد اقصی ہر دن روتی ہے، تڑپتی ہے، پکارتی ہے، اس کے بلند مینار آواز دیتے ہیں، اے صلاح الدین، کیا کوئی دوسرا صلاح الدین اس امت کو نہیں ملے گا؟ امت کے 55 ملکوں کی طرف، ٹکڑوں کی طرف مسجد اقصی کی نظر جاتی ہے، کیا کوئی نور الدین اس امت کو نہیں مل پائے گا؟ کیا کوئی امام الدین اس امت کو پھر سے نہ مل سکے گا؟ لیکن ہر شام سے یہی جواب ملتا ہے، ابھی تو نہیں ملا، ابھی تو نہیں ملا، ابھی تو نہیں ملا، ابھی کوئی نہیں ہے جو تجھے آزاد کرائے، ابھی تو تیری مٹی کے بیچنے والے اپنی کرسی بچا رہے ہیں، ابھی تو تیری فضا بیچی جا رہی ہے، کوئی تیری زمین بیچ رہا ہے، کوئی تیرے سرنگوں کو بیچ رہا ہے، کوئی تیری دیواری گریا کو بیچ رہا ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا۔ اور جنہوں نے اٹھنے کی کوشش کی انہیں اپنوں نے اسلام سے خارج قرار دے دیا، انہیں اسلام کا باغی قرار دے دیا گیا، انہیں مسلمانوں کا دشمن قرار دے دیا گیا۔ آئے امت کے وہ نوجوان جو شرابوں کی جام توڑ کر آئے، وہ امت کے نوجوان جنہوں نے کسی انگریز کی بیٹی کو اپنی لیلا نہیں بنایا بلکہ جنت کی حور کو اپنی لیلا بنایا، جو اپنے ہاتھوں سے کنگن توڑ کر آئے، جو اپنے پیروں میں بازیب پہن کر نہیں آئے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگائی، جنہوں نے اپنے کانوں میں رنگ نہیں پہنا، جنہوں نے اپنے گلے میں سونے کی چین نہیں پہنی، بلکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و معاہدہ کیا اور یہ معاہدہ کیا کہ مولا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، جس دن میری ماں نے مجھے جنم دیا تھا اور میرا نام خالد رکھا تھا اور میرا نام راشد رکھا تھا، جس دن میری ماں نے میرا نام ابو مصعب رکھا تھا، جس دن میری ماں نے میرا نام ابو حمزہ رکھا تھا، اسی دن میرے خون کا سودا ہو چکا ہے۔ نہ میں مصری ہوں، نہ میں شامی ہوں، نہ میں عراقی ہوں، نہ میں افغانی ہوں، نہ میں صومالی ہوں، نہ میں شیشانی ہوں، نہ میں داغستانی ہوں۔ تو جب چاہے جہاں چاہے اس جان کو قبول کر لے، تو جب چاہے جہاں چاہے میرا خون لے لے، اے مولا تو جب چاہے تو سمندر میں قبول فرما اور چاہے تو فضا میں قبول فرما
ذروں پر قبول فرما، میری یہ جان تیرے لیے ہے، تیرا دین بلند ہو جائے، تیرا کلمہ بلند ہو جائے، تیرا اسلام دنیا میں غالب آ جائے۔ ہم نے انہیں اپنی صفوں سے خارج کر دیا، ہم نے فتوے ڈال دیے، ہم نے اپنے قلم اٹھائے اور ان کے خلاف لکھ دیا، مسجد کی محرابوں سے ہم نے پکارا، ہم نے پکار کر کہا یہ ہمارے نہیں ہے، ہاں یہ تمہارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہارے تو ناچنے گانے والے سلمان خان ہیں، تمہارے تو وہ کرکٹر ہیں جو دن میں کھیلتے ہیں اور شام کو شراب پیتے ہیں، تمہارے تو وہ ہیں جو فلمی دنیا میں نہ جانے کتنی مرتبہ بت پرستی کرتے ہیں، تمہارے تو وہ ہیں، تمہارے تو تبلا بجانے والے ہیں، تمہارے تو عطا اللہ جیسے وہ لوگ ہیں جو بانسریاں بجاتے ہیں، جو سنگیت بجاتے ہیں، وہ تمہارے ہیں۔ تم انہیں سینے سے لگاؤ، ناچنے والی اور ڈانس کرنے والی ثانیہ مرزا جیسی لڑکیاں، اپنی آبرو باختہ لڑکیاں، یہ تمہاری ہیں، ان کے حق میں لکھتے رہو۔ ملالا جیسی اسلام کے خلاف لکھنے والی یہ تمہاری ہے۔ تمہیں وہ نوجوان جنہوں نے امت کے عبدالحمید ثانی کے جملوں کو یاد رکھ کر امت کے دوبارہ تاریخ لکھنے کی کوشش کی تھی، وہ اپنی نظر کہائیں گے وہ مگر انہیں آپ سے اور کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، کوئی لینا نہیں۔ ساری دنیا کچھ بھی کہے، جب طائف سے لوٹتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پتھر مارے کہ شجاعت کا پہاڑ، بہادروں کا امام آج بخشا کے زمین پہ گر گیا، آج بے ہوش ہو کے گر گیا، جو سر سے نیچے کو دیکھا تو خون ہی خون جسم پر ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ میں اپنی کمزوری کی شکایت تجھی سے کرتا ہوں، آج اپنی بے بسی کی شکایت تجھی سے کرتا ہوں۔ آج میرے 10 بھائی ہوتے اور 10 میرے ساتھ ہوتے تو کون مجھے پتھر مارتا؟ میرے 11 چچا تھے، سب اگر میرے ساتھ ہوتے تو کس میں ہمت تھی جو آج میں میری طرف گھور کے دیکھ سکتا تھا؟ اگر میرا قبیلہ اور میرا خاندان اگر تلواریں لے کر میرے ساتھ کھڑا ہوتا تو آج میں زید بن حارثہ کو لے کر اکیلا طائف کی گلیوں میں نہ تھا۔ لیکن اے اللہ، اپنی بے بسی کی شکایت تجھی سے کرتا ہوں، اپنی کمزوری کی شکایت تجھی سے کرتا ہوں۔ علم بکالی غضب فلا ابالی، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ سارا جہاں ناراض ہو جائے، سب روٹتے ہیں تو روٹ جائے، سب بگڑتے ہیں تو بگڑ جائے، اے اللہ مجھے کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کو کیا پتا ہوگا کہ کل آنے والے 10 سال کے بعد اے محمد رسول اللہ تیری اتنی بڑی طاقت ہوگی کہ تو 10,000 کے لشکر کے ساتھ جو مکہ کو فتح کر رہا ہوگا تو کسی کی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا ہوگا جو تیرے دیوانوں سے مقابلہ کر سکے، جو تیری فوج کے سامنے ٹک سکے۔ لوگ دروازے بند کر کے پناہ مانگتے ہیں۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی کے پاس ڈیلیگیشن واپس چلا گیا، مگر یہودی ہے، بات نہیں آتا۔ اللہ اکبر، لگا رہا تاج میں بیٹھا رہا۔ بلال کو جس طرح آپ دیکھتے ہو، آپ کلہاڑی سے اور آری سے لکڑی کاٹتے ہو، وہ کاٹتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کوئی لکڑی کبھی آری سے اور کلہاڑی سے مسولے سے نہیں کٹ سکتی جب تک اس لوہے میں خود لکڑی ہے۔ آج بھی اور کل بھی مسلمانوں کا یہی حال۔ دنیا میں کوئی قوم ہمیں شکست نہیں دے سکتی مگر جب تک وہ ہمارے کام استعمال نہ کرے، جب تک وہ ہمارے غداروں کو نہ استعمال کرے، جب تک وہ ہم میں سے منافقین کو نہ چن لے، جب تک وہ ہم میں سے میر جعفر اور میر صادق کو نہ اٹھائے۔ نواب سراج الدولہ کی شکست پلاسی کے میدان میں نہ ہوتی اور نواب سراج الدولہ پلاسی کے میدان میں شکست نہیں کھاتے اگر وہاں
میر جعفر غداری نہیں کرتا، میر جعفر غداری نہیں کرتا۔ میر جعفر نے اپنی اولادوں کے لیے اپنا دامن پھیلا دیا۔ اے انگریز لارڈ بہادر، تھوڑے سے سکے ڈال دے، چند دینار اور سبزیاں میری جھولی میں ڈال دے تاکہ میری اولاد زندگی آرام سے گزار سکے۔ نہ سراج الدولہ حاصل، نہ بنگال انگریزوں کے جبڑوں میں جاتا اور نہ پھر انگریز اس سے آگے بڑھتا۔ سلطان ٹیپو کی شہادت نہیں ہوتی 1799 میں اگر وہاں میر صادق سلطان ٹیپو کی غداری نہ کرتا اور ان کے کھڑا ہو کر ان کے سر پر چھتری لگاتا۔ میر صادق بک گیا۔ یہ وہ تھے جنہیں عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تیار کر دیا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہی وہ قوم ہے، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ ہیں جو آج یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، جنہیں لکڑی کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے اور جو استعمال ہو رہے ہیں۔ لہذا اگر یہ نہ ہوتا، اگر بالا کوٹ کے پہاڑوں پر سعید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی مخبری وہاں کے افغان غداروں نے نہ کی ہوتی تو کون تھا جو سعید احمد شہید کی تحریک کو 1831 میں فیل کر دیتا؟ 1831 میں اس لیے فیل ہوئی تھی کہ وہاں کے نوابوں نے اور وہاں کے غداروں نے اسلامی شریعت کو پسند نہیں کیا۔ رب دو جہاں کی قسم، آج بھی رشیا میں وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں۔ اگر مسلمان اپنے کاندھا نہ دے، اگر مسلمان اپنے بازو نہ دے، اگر مسلمان اپنی سرزمین نہ دے، اگر مسلمان اپنے اڈے نہ دے، اگر مسلمان اپنے ایئرپورٹ نہ دے تو دنیا کی کسی قوم نے ایسا بیٹا نہیں جنا ہے جو مسلمانوں کے مقابلے پر آئے اور ان کو شکست دے۔ رب دو جہاں کی قسم، یہ 313 ہے تو غالب ہو کر رہیں گے، اور یہ 1000 ہو تو غالب ہو کر رہیں گے، یہ 3000 ہو تو غالب ہو کر رہیں گے۔ مگر کرے تو کیا کرے؟ میر جعفر از بنگال، میر صادق ادبن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ یہ ملت کے لیے آر بننے والے ہمیشہ اٹھتے رہے، کھڑے ہوتے رہے، اور اسی طرح اسلام آزمایا جاتا رہا۔ اگر آپ پرواہ مت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دن لاتا ہی اس لیے ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبیث کو طیب سے جدا کر دے۔ بھٹیاں جلائی ہی اس لیے جاتی ہیں تاکہ میل کچیل کو صاف کر کے باہر نکال دیا جائے۔ کوئی سونا اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک اسے بھٹی میں نہ تپایا جائے۔ یہ بھٹی میں تپایا جا رہا ہے، یہ بھٹی میں جلایا جا رہا ہے۔ ایک دن یہ آیا کہ یورپ سے بھاگ کر آنے والا خاندان، یہودیوں کا خاندان، جس نے اپنا نام اور نسب بدل دیا، اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ یہودی تھا۔ اور یہودیوں کے یہاں یہ چلا آ رہا ہے کہ صبح کو ایمان لے آنا اور شام کو انکار کر دینا، کیونکہ تم سامنے تو شیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہر گدڑ شیر کا شکار کرنے کے لیے پلان بنایا کرتا ہے، کھٹ کھودا کرتا ہے، منصوبے بنایا کرتا ہے۔ یہودیوں نے منصوبہ بنایا کہ خلافت کو کیسے توڑنا ہے۔ یہ بھاگا ہوا خاندان آگے چل کر کمال عطا ترک کہلایا، کمال پاشا کہلایا، مصطفیٰ کمال پاشا کہلایا۔ 3 مارچ یا 4 مارچ 1924 کا وہ دن تھا جب دنیا پر اندھیرا چھا گیا، جب اجالوں کی جگہ اندھیری رات نے اپنی چادر کو پھیلا دیا۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی، جس نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا تھا میں تمہیں بیت المقدس کی 1 انچ زمین نہیں دوں گا، مٹی کا 1 ڈھیلا نہیں دوں گا، وہاں کا 1 دن کا تمہیں نہیں دوں گا۔ آج اسی ٹرکی کی سرزمین پر کمال عطا ترک مصطفیٰ کمال پاشا یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہمیں خلافت نہیں چاہیے، ہمیں انگریزوں کی غلامی چاہیے، ہمیں انگریزوں کے جام چاہیے، ہمیں انگریزوں کی شراب چاہیے، ہمیں انگریزوں کی ترقی چاہیے، ہمیں انگریزوں کی
چاند پر کمرے ڈالنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی چاہیے. اس مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہی وہ دن تھا کہ جب علامہ اقبال نے اپنے ہاتھ میں قلم اٹھایا اور اٹھا کر یہ کہا چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، ساتھ دی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دے. چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا. اللہ اکبر. 600 یا 650 سال تک اللہ کی ملی ہوئی نعمت آج پہلے ترکی میں جمع تھی. سنو مئو کے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس نعمت کو نہیں دے گا جب تک ہم پھر دوبارہ ثابت نہیں کر دیتے کہ ہم اس نعمت کے مستحق ہیں. ایک ٹیچر جب کسی شاگرد سے ناراض ہو جاتا ہے تو کلاس روم سے باہر کر دیتا ہے، اس وقت تک اندر داخل نہیں کرتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے. ایک معصوم بچے کو باپ کھلونا خرید کر لا کے دیتا ہے، لیکن یہ معصوم بچہ جب اس کھلونے کو پٹک کر زمین پہ ٹکڑے کر کے کرچے کر دیتا ہے تو یہی باپ جو بڑی شوق سے بڑی چاو سے اپنے بچے کے لیے کھلونا خرید کر لایا تھا، ایک سناٹے دار تماچا اپنے بچے کے منہ پر مارتا ہے اور کہتا ہے نارایا تو نے اس کھلونے کی قدر نہیں کی، اب یہ کھلونا تجھے نہیں دیا جائے گا، یہ کھلونا تجھے نہیں ملے گا، یہ کھلونا تجھے نہیں دیا جائے گا. کھلونے کے بدلے اسے چاٹے رسید کیے جاتے ہیں. کہا تو ابھی کھلونے سے دل بہلا رہا تھا اور کہاں باپ کے چاٹے سے آنسو آ رہا تھا. ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں واپس لی ہیں، جو اس نے پوری دنیا ہمیں دی تھی، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی تھی کہ اس کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کرنا. یہ میں تمہیں اپنی آخری کتاب دے رہا ہوں، اسے کوئی یہودی نہیں بدل سکتا، اسے کوئی عیسائی نہیں بدل سکتا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل اس کے آگے سے آ کر نہیں بدل سکتا، نہ اس کے پیچھے سے آ کے بدل سکتا ہے، ہرگز نہیں بدل سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اے مسلمانوں اسے سینے سے لگاؤ. ابھی اس کی تلاوت مکہ میں کرو، اگر مکے والے تلاوت نہ کرنے دیں تو مکہ چھوڑ کر مدینے نکل جانا اور مدینے میں جا کے تلاوت کرنا. پھر یہ کتاب تمہیں بدر میں پکارے تو بدر میں ڈٹ جانا. اس بات کی پرواہ مت کرنا کہ تم 313 ہو، سامنے کلشکر 1000 ہے، تمہارے پاس کچھ 6 تلواریں ہیں اور سامنے مجی ہوئی 1000 تلواریں ہیں. نہیں، تمہاری مدد کے لیے جبریل کبھی اپنے گھوڑے حضور کو اگیڑ لگا کر آگے بڑھے گا، کبھی تمہارے دائیں کھڑا ہوگا، کبھی بائیں کھڑا ہوگا، کبھی پیچھے ہوگا، کبھی آگے کھڑا ہوگا. انی ممدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، میں آسمان سے فرشتوں کو بھیجوں گا. تم یہ ثابت کر دینا کہ مکہ میں بھی ہم تیرے تھے اور مدینہ پہنچ کر بھی ہم تیرے ہیں. ہم تیری مدد کے علاوہ ہمیں کسی کی مدد نہیں چاہیے. اپنے ہاتھوں پر کالی پٹی باندھ کر احتجاج مت کرنا، چوراہوں پر بھوک ہڑتال کر کے دشمنوں سے حق مت مانگنا، دشمن سے انصاف کی بھیک مت مانگنا. میں نے کتاب تمہیں دی ہے، میدان میں کھڑے ہو جانا. میں تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنا کر جنت میں لے آؤں گا. ان 313 میں سے ان 14 کو دولہا بنا کر لاؤں گا جن کی ڈولی کو کاندھا فرشتے دے رہے ہوں گے. وہ میری جنت میں ہوں گے، وارثی زندگیوں میں ہوں گے. ان کی بیواؤں کو تمہارے بیچ چھوڑوں گا، ان کے یتیموں کو تمہارے بیچ چھوڑوں گا. اور یہ وہ لشکر ہوگا جو قیامت کے لیے، صبح قیامت تک کے لیے تمہاری مثال بن جائے گا. تم 1000 نہیں، اگر 313 نظر آ جاؤ تو اپنی تعداد کو دیکھ کے مت گھبرانا. محمد رسول اللہ کہہ کر چلے گئے ہیں. اگر مسلمانوں کا لشکر 12,000 کا ہوگا، اپنے علماء سے پوچھ لینا، ان کی گواہی میں کہہ رہا ہوں 12,000 کا لشکر محمد رسول اللہ نے کہا ہے. اگر میری امت کا لشکر 12,000 کا ہوگا تو کبھی تعداد کی بنیاد کر چکے نہیں. اب ہم تو 25 کروڑ ہو کر بھی اقلیت ہے اور دنیا میں سینکڑوں کروڑ ہو کر بھی کہتے ہیں کہ ہم بہت کم ہیں. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟
12,000 اگر کہیں بھی میرے دیوانے ہیں تو وہ اقلیت نہیں ہے، وہ تعداد کی بنیاد پر شکست نہیں کھائے گا۔ اگر شکست ہوگی تو وجوہات کچھ اور ہوں گی، یا تو اللہ اس کی آزمائش کو طویل کرے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کچھ شہید بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ میں کتاب دے رہا ہوں، لہذا جس دن تک نے یہ فیصلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سے روٹھا ہوا ہے اور آج تک روٹھا ہوا ہے۔ کھلے عام کہہ رہا ہوں، کوئی مرامت کرنے والے کی مرامت کی پرواہ نہیں ہے۔ اے اہل تربیت کی طرح سن لو، کل تم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور پکے غلام تھے تو تمہارا ہی ایک فرزند سلطان محمد فاتح تھا، جس نے ریت پر کشتیاں چلا کر اس دنیا کو فتح کر کے روم کا تختہ الٹ دیا تھا، اور محمد رسول اللہ کی بشارت پا کر وہ بہترین امیر تھا، وہ بہترین امیر تھا۔ کل خانہ کعبہ کی چابیاں تمہارے ہاتھوں میں تھی، کل تم مسجد نبوی کی تعمیر کرتے تھے، کل تم حرم کے نگہبان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خلیفۃ المسلمین کا خطاب دیا تھا، تمہاری تم سے پروانہ لے کر مغلوں کی سلطنت چلا کرتی تھی، مگر جس دن تم نے ناکوں کی ممبری قبول کی ہے، جس دن تم نے ناک بندی میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہو، اور اس وقت تک باغی رہو گے جب تک توبہ کر کر اس سندھی سے باہر نہیں آ جاتے۔ تم ہی ہو کہ تم نے عراق کے خلاف کل بھی امریکہ کو اڈے دیے تھے، اور عراق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے صدام حسین اور اس کی عوام پر بمباری کی تھی۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ عراقی قوم پناہ ہو جائے گی، نہیں، پناہ نہیں ہوئی۔ شہادت کا خون رنگ لایا کرتا ہے، ایک شہید کے خون سے دوسرا شہید تیار ہوا، تم نے اڈے دیے، اور آج جب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت اکٹھی کر دی، وہ طاقت اکٹھی کر دی کہ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، ان کی قومیت عراق نہیں ہے، وہ عراقی نہیں ہے، وہاں ساری دنیا کے لوگ ہیں، وہاں ٹرکی کے بھی ہے، وہاں کرد بھی ہے، وہاں شامی بھی ہے، وہاں مصری بھی ہے، وہاں آسٹریلین بھی ہے، وہاں ساری دنیا کے لوگ ہیں۔ یہ 3 دن پہلے میں نے شامی کی سرزمین پر یہ بات کہی تھی کہ کل بھی مہاجرین کو کوئی نہیں روک پایا، اور آج بھی ہجرت کرنے والوں کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ کل بھی جب حضرت عمر نے ہجرت کی ہے تو ابو جہل کو للکارتے ہوئے اور ابو لہب کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے ہجرت کی ہے، اور مدینہ منورہ دارالہجرہ بنا، دارالاسلام بنا، اسلامک اسٹیٹ بنا، اسلام کا مرکز بنا۔ کوئی مائی کلال نہیں روک پایا، جس نے روکنے کی کوشش کی اسے شکست دے دی گئی۔ میرا نبی کہہ چکا ہے کہ قرب قیامت ملک شام دارالامن بنے گا، دارالہجرہ بنے گا، دارالاسلام بنے گا۔ یہی امام مہدی کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہی حضرت عیسیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہی ملحمۃ الکبریٰ ہونا ہے، یہی عیسائیوں ہر مزدور ہونا ہے، یہی آرمیگا ڈون ہونا ہے، یہی یہودیوں دجال تمہارا آنا ہے۔ لہذا شام کی طرف ہجرت ہوگی، آج بھی کل بھی تم لوگ اور دنیا تعجب کر رہی ہے کہ رشیا کیسے شامل ہو گئے، چونکہ تاریخ پتہ نہیں ہے، اس لیے نبی کا فرمان یاد نہیں ہے، گولے و کالے کا فرق ہے۔ خنزیر سارے حرام ہیں یا سفید والا جائز ہے؟ ہو سکتا ہے سفید جائز ہو گیا ہو، جو کالا والا حرام ہے، سفید گورا گورا اچھا ہے۔ سب کے سب ایک ہیں، سب اکٹھے ہیں۔ پہلے سرخ ریچھ کو تیار کیا تھا کہ پہلے تو خون پی لے، پھر ہم آئیں گے، اور وہاں سے خون پیتا ہوا 1979 میں افغانستان میں داخل ہوا، اور اسے لگا کہ بس ایک قدم کے بعد پاکستان، اور پاکستان کو نگلتے ہی جزیرۃ العرب، جو کہ ہندوستان میں تو تھے ہی رشیا کے ساتھ۔ پھر کیا رہ گیا؟ کراچی کا سمندر، اور سمندر کے بعد جزیرۃ العرب، جس نے یہ نعرہ دیا تھا کہ ہم نے اللہ کو زمین پہ قتل کر دیا، جس کی فوجوں نے کئی شکست نہیں کھائی تھی، پرانی تاریخ نہیں دوہرا رہا،
کہو گے آپ تو 1400 سال پرانی بات کر رہے ہو، صحابہ تھے، ہم صحابہ کہاں ہیں، تابعین تھے، ہم تابعین کہاں ہیں، وہ تھے صلاح الدین ایوبی، ہم صلاح الدین ایوبی کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر جا چکے ہیں، وہ حدیث میں نے پیش کی تھی آپ کے سامنے، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت، میری امت کا ایک دستہ یقاتلون علی الحق، حق کے لیے جنگ کرتا رہے گا، مقابلہ کرتا رہے گا، لا یضرهم من خالفهم، ان کے مخالف اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ یہ حدیثیں نہ پڑھنے والوں، اخبارات کو چاٹنے والوں، اخبارات کی سرخیوں پر چھا جانے والوں، یہ حدیث سامنے ہوتی تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ محمد رسول اللہ کے غلام فتح کیسے پا رہے ہیں، ان کو فتح کیسے ملی ہے۔ لہذا افغانستان میں داخل ہوا اس عقل کے ساتھ کہ یہ تو ایک دانت کا بھی نہیں ہے، ایک جبڑے میں دباؤں گا۔ جب میں قزاقستان کو کھا چکا ہوں، پوری اسلامی ریاستوں کو نگل چکا ہوں، اس کے بعد کراچی کا ساحل اور اس ساحل سے خانہ کعبہ کو ڈھا کر ابراہا والا قصہ انجام دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے افغانستان کی وادیوں میں ایسا الجھایا، 24 دسمبر 1979 کو داخل ہوا تھا اور 25 دسمبر 1989 کو جنیوا کنونشن کے بعد اس طرح بھاگا وہاں سے کہ آج اتنے دنوں کے بعد آج ہمت ہوئی ہے ملک شام میں آنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان شیروں نے جو پھٹے ٹوٹے حالوں میں تھے، کوئی حکومت مدد دینے والی نہیں تھی، کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، جھوپڑیوں سے نکل کر اور مسجد نبوی سے نکل کر ساری دنیا کے دیوانوں نے اس کا مقابلہ کیا، جس سے امریکہ تھرا رہا تھا، جس سے چین کانپ رہا تھا، جس کے سجدوں میں ہندوستان کی حکومت کل بھی سجدے کرتی تھی اور آج بھی کر رہی ہے۔ اسے محمد کے غلاموں نے شکل دی اور شکل دے کر یہ بتایا کہ خانہ کعبہ کی طرف جو ابراہا بڑا ہے اس کا خاتمہ ہمیشہ ابابیلوں نے کیا ہے۔ کل ابابیلیں پرندوں کی شکل میں آئی تھی، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آئے گا۔ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ تو پکارے گا تو ایسے حرم آئیں گے، اب ابابیل کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم۔ کی الگ بات ہے کہ تعداد میں کم ہے۔ ہم عبد المطلب نہیں ہیں کہ ابابیلوں کا انتظار کریں گے، ہم محمد رسول اللہ کا غلام۔ میرے نبی کہہ چکے ہیں ایک جماعت رہے گی، لا یضرهم من خذلهم، انہیں رسوا کرنے والے رسوا نہیں کر پائیں گے۔ ایک سپر پاور کو جب شکست ہوئی اور اس کے اتنے ٹکڑے بکھیر دیے جس طرح کوئی بچہ تاش کے پتے ہاتھ میں لے کر فضا میں بکھیر دیتا ہے، اس کا منہ پر اتنے تماچے مارے کہ اسے اٹھا کر دیا، اس کے جبڑے لال کر دیے، تو پھر دنیا کا فرعون بن کر انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا کر، نمرودیت کی تباہ اوڑھ کر، شدادیت کا تاج پہن کر، فرعونیت کا نعرہ لگا کر امریکہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ روسیا تو اس لیے پچھڑ گیا کہ تو اکیلا تھا، میں 62 ملکوں کو ساتھ لا رہا ہوں، میں ناٹو کی فوج ساتھ لا رہا ہوں، میں اس امت کے منافقوں کو اپنے ساتھ لا رہا ہوں، میں 56 مرتد حکمرانوں کی کاندھوں پر سوار ہو کر آ رہا ہوں، میں دیکھوں گا کہ مجھے کون شکست دے سکتا ہے۔ لہذا 1990 میں جیسے ہی وہ سرزمین عرب میں داخل ہوا، یہودیوں نے بغلیں بجائیں اور یہودیوں نے تبل بجائے، نقارے بجائے، کہا نیو ورلڈ آرڈر، دنیا پر ہمارا نظام چلے گا، جس کا مطلب تھا نیو ورلڈ آرڈر، اب یہودیوں کا نظام چلے گا۔ کون ہے جو ہمارے نظام کو توڑے گا؟ کون ہے جو ہمیں چیلنج کرے گا؟ اب جاپان میں وہ ہمت نہیں جو ہمارے سامنے سر جھکا سکے، اب جرمن کے پروٹسٹ عیسائیوں میں ہمت نہیں جو ہمارے سامنے ٹک سکے، اب رومن کیتھولک عیسائیوں میں وہ قوت نہیں جو ہمارے سامنے سر اٹھا سکے۔ اب دنیا کی کوئی قوت نہیں ہے، آپ کے ملک میں یہ ہمت نہیں جو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ لہذا ہم سے کوئی بگڑ سکتا ہے تو وہ اسلام کا ہم نے قلعہ کما کر دیا ہے۔
عبد الحمید ثانی کے بعد ہم نے اسلام کے 56 ٹکڑے کر دیے ہیں، نئے سری سوچ کر ہم نے جزیرۃ العرب کو 2 ٹکڑوں میں باندھ دیا ہے، افریقہ ہمارا ہے، گلف ہمارا ہے۔ اس فرعونیت کے ساتھ ابراہا کے لشکر کو لے کر وہ سرزمین عراق میں جب داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو اس سرزمین کو یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ اجمیوں کی سرزمین ہے، یہ سرزمین ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، یہ سرزمین ہے شام حضرت اسحاق کی، یہ زمین ہے حضرت یعقوب کی، یہ سرزمین ہے حضرت داؤد کی، یہ سرزمین ہے حضرت طالوت کی، اس سرزمین پر مار کر لڑا گیا ہے۔ کبھی جالوت سے طالوت کا مقابلہ ہوا ہے۔ اللہ کے وہ شیر اہل عرب جن کو کبھی صومالیہ جانا پڑا، جنہیں افغانستان جانا پڑا، وہ سمٹ کر اپنی سرزمین میں آ گئے اور بہن اپنے بھائی سے کہنے لگی بھائی اب راستے کھل چکے ہیں، اب دشمن خود آ چکا ہے۔ افرا اپنے بیٹے کو لے کر نکلی، ہاں وہی افرا جو کل محمد رسول اللہ کے ساتھ میدان بدر کی طرف نکلی تھی، آج کی افرا تکریت میں جمع ہوئی، کرکوک میں جمع ہوئی، دیالہ میں جمع ہوئی اور بغداد میں جمع ہوئی، اور جمع ہو کر انہوں نے کہا یہ مت سمجھ کہ تیری جنگ صدام حسین سے ہے، ہمیں صدام سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کے تخت و تاج سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، اس کی حکومت اس کی آئین سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تیری تلاش میں تھے، ہم تجھے ڈھونڈتے تھے دنیا میں دوسرے مقامات پر، ہمیں وائٹ ہاؤس کا سفر کرنا پڑتا تھا، امریکہ ہمیں تیری سرزمین پہ ڈھونڈنا پڑتا تھا، آج تو خود چلا آیا ہے اس طرح جس طرح ابو جہل خود اپنے لشکر کو لے کر بدر کے میدان میں آیا تو محمد رسول اللہ نے اپنے غلاموں سے کہا تھا، اپنے صحابہ سے کہا تھا، مکہ نے اپنے جگر دوستوں کو بھیج دیا ہے، ہذا مقتل ابو جہل و ہذا مقتل فلاں ابن فلاں۔ دیکھ لیا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو کھڑا کر دیا، تم سے سند نہیں چاہیے، تم سے فتویٰ نہیں چاہیے، اجمیوں تم سے نہیں چاہیے، یہ عرب وہی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں صدی ہجری میں چن لیا تھا، جب پوری دنیا کا کوئی ٹکڑا اس قابل نہیں تھا جو محمد رسول اللہ کا استقبال کر سکتا ہو، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جو اللہ کی کتاب قرآن کی حفاظت کر سکتا ہو، روئے زمین کا کوئی خاندان بنو ہاشم کی طرح نہیں تھا جس سے محمد رسول اللہ کو اٹھایا جا سکتا ہو، روئے زمین کے ہر خطے پر اللہ نے نظر دوڑا دی، مگر اللہ کی امانت اٹھانے کا اگر کوئی حقدار خاندان تھا تو وہ خاندان بنو ہاشم تھا، وہ اسماعیل کی اولاد تھی، وہ ابراہیم کا بیٹا تھا، وہی ابراہیم جو ان کے عراق سے نمرود کے بتوں کو توڑ کر اس کی آنکھ سے نکل کر ان کے شام ہجرت کر کے آ رہا ہے، وہی ابراہیم کا بیٹا جو اپنے ابا کا سینہ چھوڑ رہا ہے اور ماں کی چھاتیوں سے اس وقت نپٹ رہا ہے جو مکہ آباد بھی نہیں ہے۔ ارے ابراہیم مجھ جیسا تجھ جیسا نہیں تھا، مجھ جیسا تجھ جیسا ہوتا تو اپنے بیٹے کو کسی آباد شہر میں بساتا، کسی روشن شہر میں بساتا، کسی ایسے شہر کی طرف لے جاتا جہاں دنیا آباد ہوتی، جسے میرے اور آپ کی نظر میں آج امریکہ کی قیمت ہے، آج برطانیہ کے ویزا کی قیمت ہے، آج میری اور آپ کی نظر میں ٹورنٹو کی قیمت ہے، آج میری اور آپ کی نظر میں سعودی عرب کی قیمت ہے، اس لیے تو مال دولت ہے، آج کویت کے درہم کی قیمت ہے، آج میری اور آپ کی نظر میں دبئی کی قیمت ہے، نہیں ہے قیمت تو دارالاسلام کی قیمت نہیں ہے، نہیں ہے قیمت تو اس سے سرزمین کی قیمت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو چکی ہے۔ لیکن ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اس شہر میں نہیں بسایا جو شہر روشن تھا، جو جگمگا رہا تھا، جو تجارت کی منڈیوں سے بھرا ہوا تھا، بلکہ ابراہیم وہاں بسا کر گیا جہاں نہ پانی کا چشمہ تھا، جہاں نہ رہنے والے تھے، جہاں نہ آبادیاں تھی، جہاں نہ ہرا بھرا سبزہ تھا، جہاں کے پہاڑ چٹیل تھے۔ وہ جب جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے انی
اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. اے میرے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی ہاجرہ کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جو بے آب و گیا ہے، جو چٹیل ہے، نہ پانی کا چشمہ نہ کھانے کو کچھ ہے، مگر اے ربا تیرے گھر کے قریب چھوڑا ہے، برکت کی سرزمین پہ چھوڑا ہے، بیتک المحرم تیرے پاک سرزمین، تیری توحید کے مرکز پہ چھوڑا ہے. فاجعل افئدة الناس تهوی الیہم، لوگوں کے دل ادھر کو پھیر دینا. اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا اور جو دعا کی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ میری اسی بیٹے کی نسل سے اپنے اس آخری پیغمبر کو بھیج دینا جس کے آنے کا تو نے وعدہ کیا ہے اور ہر نبی نے جس کے آنے کی بشارت کی. جس دن مسلمان یہ سمجھ لے گا وہ دنیا کو لات مارے، دنیا کو ٹھوکر مارے، دنیا کی رنگینیوں کو ٹھوکر مار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو چلے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت ہمیں دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر دوڑائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں صدی میں نگاہ دوڑائی. کون ہے جو اب میرے پرچم کو اٹھانے گا؟ کون ہے جو آپ کی سب سے بڑے فرعون کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ کون قوت ہے جو قوم متحدہ کو چیلنج کر سکتی ہے؟ وہ کون ہے جو قوم متحدہ میں سیٹ کے لیے درخواست نہ دے بلکہ اسے مکڑی کا جالا سمجھ کر توڑ دے؟ وہ کون ہے جو قیصر اور کسریٰ کے کندنوں کو اپنے پیروں میں کچلنے کی ہمت اور جرأت رکھتے ہوں؟ مٹایا قیصر اور کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا فقر بوزر، وہ کیا تھا فقر بوزر، زور حیدر، صفت سلمانی، جن کی نظروں میں کل کسریٰ نہ جچا، قیصر نہ جچا، وہ کون ہو سکتی ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر جا کر عجم سے ہٹی. دنیا میں کوئی نہ تھا، کسی کو خوف تھا، کسی کے سامنے مصلحت تھی، کسی کے سامنے ڈر تھا، کسی کے سامنے کچھ تھا، کسی کے کچھ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قوم پھر سرزمین عرب پر نظر آئی جس کی پیشن گوئی علامہ اقبال آج سے آدھی صدی قبل کر کے جا چکے تھے کہ نکل کے سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے کچھیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. انہوں نے ہی کل جنگلوں سے نکل کر روم کی سلطنت الٹا تھا. باطل نے ترکیب سے شرابیں ان تک پہنچانے کی کوشش کی. پیرس اور شام کی گلیوں میں انہوں نے شراب بیچنے کی کوشش کی کہ یہ قوم ایسا نہ ہو دوبارہ پھر انقلاب لے آئے. اے عزیزو، آج اس مجلس میں طے کرو جو لوگ گانے بجائیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے محبت کہاں کرتے ہیں؟ جو اللہ کا پرچم اٹھائیں گے انہیں شیطان کے پرچموں کو جلا دینا ہو. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و معاہدہ کریں گے انہیں باطل سے پیمان توڑنے پڑیں گے. لہذا وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کھڑی کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے شام کی سرزمین سے ایسا انقلاب برپا ہوا کہ دنیا نے آج پھر یہ دیکھا کہ اب ان دیوانوں اور مستانوں کو جن کی خبریں محمد رسول اللہ نے دی ہیں ایک مل کر نہیں روک سکتا. لہذا ملک سیریا پر وہ رشیا جسے کل مسلمانوں نے مار کے اولھا کر دیا ہے، جسے بتا دیا ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، جس کے لینن کے مجسمے پر پیشاب کر دیا ہے، وہ نئے سرے سے پھر سامنے آیا ہے. لیکن اے رشیا سن لے، ہمیں تجھ سے کوئی غم نہیں ہے، ہم اس امت کو بتانے جا رہے ہیں مت گھبراؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہا، جب ان سے کہا گیا تھا ان الناس قد جمعوا لکم، تمہارے خلاف تمام قومیں اکٹھی ہو گئی ہیں، فاخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، تو اس خبر نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، ایمان اور بڑھ گیا. ان کی زبانوں پر یہ نہیں آیا کہ تم اتحاد سے ٹوٹ کر چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، تم سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ ان کی زبانوں پر تھا حسبنا اللہ ونعم
نعم الوکیل. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کافی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کافی ہے. ارے ہم اس قابل کہاں تھے کہ ہماری موت شہادت کی موت ہو جائے؟ ہم اس قابل کہاں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا انتخاب فرما لے؟ ہم اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا کہ آج اللہ رب العزت نے اسلام کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. اگر ساری دنیا کسی سے گھبرا رہی ہے تو وہ اسلام سے. لیکن اے مسلمانوں, تم خود اسلام کے دشمن بنے بیٹھے ہو. اصلاح معاشرہ کے تعلق سے میں آپ سے کیا عرض کروں؟ یہاں جس کو دیکھو وہ آج اسلام کو کھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے. آج سے طے کرو کہ گھروں میں گانے نہیں بجنے دیں گے, موبائل پر گانے نہ سنیں گے نہ سننے دیں گے. ہم نے ایسے قصبے بھی دیکھے ہیں. ہم نے تو یہاں آپ کے یہاں آنے سے پہلے یہ سنا تھا کہ مئو میں کوئی عورت ایسی نظر نہیں آتی جو پردہ نہ کرتی ہو, مگر جب یہاں آئے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مئو اب وہ مئو نہیں رہا. دوبارہ اپنی تاریخ کو دوہرائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ڈھونڈنا چاہتی ہے. ہم تو مائل کا کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے, رب منزل نہیں. اگر کل آپ کے یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اماموں کو پیدا کر سکتا ہے, علماء کو پیدا کر سکتا ہے, محدثین کو پیدا کر سکتا ہے, بڑے بڑے قاریوں کو پیدا کر سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ صنعت دے سکتا ہے جو صنعت آپ کے پورے ملک میں پہچانی جا سکتی ہے, جس کی مثالیں ہم پورے ملک میں دے سکتے ہیں. اگر وہ ٹھنڈی ہے تو کیوں, کہیں ہمارا اپنا قصور تو نہیں؟ ایک بار پھر توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں جائیے, مسجدوں میں جائیے, اپنی بہنوں کو پردہ کرائیے اور تعلیم کے نام پر قرآن کریم سے جڑ جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑیے. وہ تعلیم نہیں ہے جو ہمیں جنرل بنا دے. تعلیم وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جوڑتی ہو. تعلیم وہ ہے جو قرآن اور حدیث ہمیں سکھاتی ہو. اے میرے عزیزوں, اے میرے دوستوں, ساتھیوں, ہمارے گھروں میں وہی ماحول رکھ کے آنا چاہیے. صبح میں گھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو. اور اے نوجوانوں, آپ نے اور ہم نے طلاق کو کھیل سمجھ لیا ہے, مذاق سمجھ لیا ہے کہ ہم جب چاہے طلاق دے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ دلا دینے والی اگر کوئی چیز حرام چیزوں میں ہے تو وہ طلاق ہے. زمین و آسمان رنگ جاتے ہیں. کب کپا اٹھتا ہے زمین و آسمان جب کسی گھر میں طلاق ہوتی ہے. میں بچے تیرا تیر ہو جاتے ہیں. اس مجمع سے طے کر کے اٹھو, موت تو آ سکتی ہے. میں لیکن لفظ طلاق دین کا تو ذکر کیا, ایک بھی اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا. وہ سہائے گا, گھر سے نکل جاؤں گا, پانی پی لوں گا, وضو کروں گا اور لوگوں کو لے کے بیٹھ جاؤں گا. اگر مجھے بدلتے مجبوری کوئی حل نہ نکلا, کسی طرح کا بھی حل نہ نکلا اور کوئی حل نہیں ہوا تو میں تین اختیار نہیں کھوں گا. ایک طلاق دے کر کے سب سے اعلیٰ درجے پر عمل کر کے اپنی بیوی سے جدا ہو. اگر ان باتوں پر ہم نے عمل کر لیا تو یہ کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ اگر آپ نے یہ کہا کہ صاحب آئے تھے پھر مولانا بہت اچھا بولے, پھر کیا کہنے, بہت خوبصورت, اگلے ہفتے اگلے مہینے میں بلاؤ, تو یہ قوم پچھلے 100 سال سے یہی کرتی چلی آئی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاطی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نانا ہے. کیونکہ میں خود اپنے اختیار میں نہیں تھا, اس لیے جو کہنا چاہتا تھا شاید وہ بھی نہیں کہہ سکا. جو اللہ کہلوانا چاہتا تھا وہی میں نے کہا. انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت عطا فرمائے, میرے بڑے بچے کی طبیعت خراب ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.